ٹرمپ اور مسک کے درمیان موجودہ تعلقات کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہوں گے خراب ہیں، اور ایک سال پہلے بہت اچھے تھے، لیکن آپ میں سے 99% کو نہیں پتہ ہوگا کہ 2016 سے 2023 تک کے تعلقات کیسے رہے ہیں اور 2024-25 میں چینج کیسے ہوئے اور اس کی کیا وجوہات تھیں۔ اگر آپ ٹرمپ اور مسک کی 2016 سے 2025 تک کی ہسٹری جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے، اور چینل نیا ہے تو اس لیے سبسکرائب بھی ضرور کر لیجیے۔ گائز، ان دونوں ارب پتیوں کے تعلقات کبھی ایک جیسے نہیں رہے، ہمیشہ اونچ نیچ کا شکار رہے ہیں۔ یہ دونوں کبھی بہت اچھے دوست بن جاتے ہیں تو کبھی ایک دوسرے سے سخت ناراض ہو جاتے ہیں۔ کبھی مسک نے خود کو ٹرمپ کا فرسٹ بڈی کہا تو کبھی ان کو بے وقوف کہا، اور کبھی ٹرمپ نے مسک کو دنیا کا سب سے بڑا جینیس کہا اور کبھی دنیا کا دوسرا جھوٹا کہا، اور کبھی دونوں نے ایک دوسرے کو برا بھلا کہا۔ سال 2016 میں ایلون مسک ٹرمپ کے شدید مخالف تھے، بلکہ ایک انٹرویو میں تو انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ مجھے لگتا ہے کہ ٹرمپ امریکہ کی نمائندگی کے لیے موزوں نہیں ہیں۔ لیکن پھر جب ٹرمپ الیکشن جیتا تو اس نے ایلون مسک کو اپنی اکنامک ایڈوائزری کونسل میں شامل کر لیا۔ پھر 2017 میں جب ٹرمپ نے پیرس کلائمیٹ ٹریٹی سے نکلنے کا اعلان کیا تو مسک نے استعفیٰ دے دیا، اور اس کے بعد انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، کلائمیٹ چینج حقیقت ہے، پیرس سے نکلنا امریکہ اور دنیا کے لیے نقصان دہ ہے۔ پھر سال 2022، 5 سال بعد، ٹرمپ نے مسک کو دنیا کا سب سے بڑا جینیس مین کہا، لیکن کچھ ہی مہینوں میں ٹرمپ نے ایک جلسے میں مسک کو دوسرا جھوٹا کہا۔ مسک نے جواب دیا، مجھے اس آدمی سے نفرت نہیں، لیکن اب وقت ہے کہ وہ سیاست چھوڑ دے۔ یہاں تک کہ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر دعویٰ کیا کہ اگر وہ صدر ہوتے تو مسک ان کے قدموں میں ہوتا، جس پر مسک نے صرف لماؤ کہہ کر جواب دیا۔ اکتوبر 2022 میں مسک نے ٹویٹر خرید لیا اور ایک پول کے ذریعے ٹرمپ کا بین اکاؤنٹ بحال کر دیا۔ پھر سال 2023 میں مسک نے چپکے ٹرمپ کی حمایت شروع کر دی۔ وہ ان کے خیالات سے متفق ہونے لگے، خاص طور پر امیگریشن اور بارڈر پالیسیز پر۔ سال 2024 میں جب ٹرمپ پر قاتلانہ حملہ ہوا، اس حملے کے بعد مسک نے کھل کر ان کی حمایت شروع کر دی۔ ایک لائیو سیشن میں مسک نے انہیں گورنمنٹ ایفیشنسی کمیشن بنانے کا مشورہ دیا اور کہا، میں خدمات کے لیے تیار ہوں۔ اکتوبر میں وہ ایک جلسے میں میگا کیپ پہن کر ٹرمپ کے ساتھ نظر آئے۔ ایک ماہ بعد ٹرمپ نے اعلان کیا کہ مسک اور سابق صدارتی امیدوار وویک راماسوامی ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ ایفیشنسی کے سربراہ ہوں گے۔ نومبر میں ٹرمپ ٹیکساس میں اسپیس ایکس کے اسٹار شپ لانچ کے موقع پر مسک کے ساتھ نظر آئے۔ ایک موقع پر مسک کو صدر مسک بھی کہا جانے لگا، جس پر ٹرمپ نے مذاق میں کہا، نہیں، وہ صدر نہیں بننے جا رہا۔ لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ ہر چیز ٹھیک نہیں۔ H-1B ویزوں کے معاملے پر مسک اور ٹرمپ کے حامیوں کے درمیان اختلافات سامنے آئے۔ ایک قریبی ذرائع کے مطابق ٹرمپ 100% ناراض ہیں۔ چینی کہاوت ہے، 2 شیر ایک پہاڑ پر نہیں رہ سکتے۔ پھر بھی دونوں اب بھی ایک دوسرے کے بڑے حمایتی ہیں۔ ایک منڈے کے روز جب ٹیسلا کے شیئرز میں بڑی گراوٹ آئی تو ٹرمپ نے ایک نیا ریڈ ٹیسلا خریدا، وہ بھی مسک کے مشورے سے، اور وائٹ ہاؤس سے یہ ٹویٹ گئی، چلو بھائیو، ہمیں ملک بچانا ہے۔ ایلون مسک صدر ٹرمپ کو نئی ٹیسلا چننے میں مدد دے رہے ہیں۔ تو نوجوان دوستوں، اس کہانی میں آپ کے لیے کیا سبق ہے؟ نمبر 1، اختلاف کا مطلب دشمنی نہیں ہوتا۔ آج اختلاف کل دوستی میں بدل سکتا ہے، بس نیت صاف ہونی چاہیے۔ نمبر 2، رشتے وقت کے ساتھ بدلتے ہیں، جذباتی فیصلے وقتی ہوتے ہیں، لیکن عقل مندی وقت کے ساتھ دکھائی دیتی ہے۔ 3، طاقتور لوگ بھی یو ٹرن لیتے ہیں۔ آپ بھی اپنی سوچ بدل سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں اور آگے بڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 4، پروفیشنل دنیا میں رشتے ذاتی نہیں، مقصد کے تحت بنتے ہیں۔ یہ دونوں کامیاب لوگ صرف باتیں نہیں کرتے، بڑے فیصلے لیتے ہیں، کبھی ایک دوسرے کے حق میں، کبھی خلاف۔ تو کیا آپ اپنی زندگی میں ایسے فیصلے کر رہے ہیں جو آپ کو آگے لے جائیں؟ کیا آپ سیکھنے، معاف کرنے اور بدلنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر ہاں تو آپ کے اندر بھی ایک مسک یا ٹرمپ چھپا ہے، بس فرق اتنا ہے وہ دنیا بدل رہے ہیں اور آپ شروعات کر سکتے ہیں۔ کمنٹس میں بتائیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی دوستی لمبے وقت تک قائم رہ سکتی ہے۔